अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में कुछ नए गुज़ारिशात के साथ, कुछ नए इंकशाफात के साथ, कुछ नई तल्ख ज़मीनी सच्चाइयों के साथ। नाज़रीन कराम, आप अक्सर ये सवाल करते हैं, हमारे जहनों में सवाल उठता है कि कब हमारी जान इस लॉकडाउन से छूटेगी, इस कोरोना के असाबी तनाव से हमें निजात मिलेगी और हम नई ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे। नाज़रीन, जो हमारी नई ज़िंदगी है, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत हम पे लागू की जा रही है, हम पे नाफज की जा रही है, उसको आप न्यू नॉर्मल का नाम दे सकते हैं। ये न्यू नॉर्मल नाज़रीन क्या होगा? ये न्यू नॉर्मल जनाब आपको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत एक छोटी सी मगर कंट्रोल्ड सोसाइटी जीने के लिए मिलेगी, जहाँ 24 आवर आपकी सर्विलेंस होगी और आपको इन कंट्रोल रखा जाएगा। सारी दुनिया एक मरबूत बैनुल-अक़वामी निगरानी निज़ाम में बंध जाएगी और इस निज़ाम के तहत दुनिया की एक बड़ी आबादी बराह रास्त वर्ल्ड एलीट की नज़र में रहेगी। इसके मनफी मुज़मिरात कितने भयानक और कितने ख़तरनाक होंगे, इसका अंदाज़ा शायद हम अभी नहीं लगा सकते। नाज़रीन, कोरोना वायरस के इलाज के लिए जो टेस्टिंग सिस्टम बनाया गया है वो पोलियो वैक्सीन की तरह शशमाही या सालाना वैक्सीन जैसा होगा, यानी पूरी दुनिया के हर इंसान पे लाजम होगा कि वह WHO की मंजूर करदा वैक्सीन साल में 1 या 2 मरतबा आलमी सतह पे 1 या 2 मरतबा लगवाए या पिए। आलमी सतह पे जल्दी कॉन्फ्रेंस होगी जिनको यूरोप और G20 लीड करेंगे। इस हवाले से टास्क फोर्सेस बनाए जाने और ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी के लिए मुअस्सर आलमी हिकमत अमली अपनाने पे जोर दिया जाएगा और बिलाखर इत्तफाक के साथ पहले से सोचा समझा रोड मैप ममालिक पे थोप दिया जाएगा। थ्रेट टू ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी जैसी इस्तिलाहात सुनने को मिलना शुरू होंगी। इन आलमी कॉन्फ्रेंसिस के ज़रिए हमारी हुक्मरान अशराफिया और NGOs को ये समझा दिया जाएगा कि आइंदा ऐसी आलमी वबाओं से बचने के लिए आपको क्या करना है। ये ज़रूरी है कि हर मुल्क के पास, हर शहरी के पास एक हेल्थ डाटा मौजूद हो जिससे ये बात यकीनी बनाई जा सके कि हर शख्स को की वैक्सीन हो चुकी है। नाज़रीन, बहुत तेज़ी से दुनिया में मुख्तलिफ मामूलात बदल रहे हैं। आपको हम नक्शा दिखा रहे हैं। गूगल अर्थ ने फ़लस्तीन को नक्शे से गायब कर दिया है। खाक में बदन, खाक में बदन, खाक में बदन। बैतुल मक़दस को नक्शे से गायब कर दिया गया है, वहाँ हैकले सुलेमानी दिखा दिया गया है। नाज़रीन, चीन ने G20 ममालिक की कॉन्फ्रेंस सऊदी अरब में तलब कर ली है। सऊदी अरब में क्यों? इसलिए कि इस्लाम की मोहर भी उस पर लगनी चाहिए। खाना काबा से जो आर्डर जारी होगा मुसलमान उसको पकड़ेंगे, उसको मानेंगे, उसको पसंद करेंगे। नाज़रीन, 1.5 अरब आबादी मुनज़्ज़म मरबूत और कंट्रोल्ड 1.5 अरब चीन की आबादी पर यह तजर्बा शुरू हो चुका है। चीन ने $10 बिलियन अपने शहरियों को G5 मोबाइल ऐप में वाउचर की सूरत में दिया है। ये वाउचर के ज़रिए ऑनलाइन शॉपिंग कर सकेंगे। अली बाबा समेत दुनिया के बड़े बड़े स्टोर से 31 जुलाई तक ये शॉपिंग मुफ्त होगी, जिसके साथ डिजिटल करेंसी का खून भी लगा होगा। इसके बाद वैक्सीन का दौर आएगा। जब वैक्सीन इंसानी जिस्मों में चली जाएगी तो जैसा मैंने आपको बयान किया है, आप एक कंट्रोल्ड सोसाइटी के मेंबर बन जाएंगे, जिसके बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत जो भी हुक्म होगा हम उसकी अताअत किया करेंगे। नाज़रीन कराम,
ایسا دکھائے. آپ یہ سوال کریں گے ان G20 ممالک میں اسرائیل تو شامل نہیں ہے. میں کہتا ہوں اسرائیل کو کیا ضرورت ہے؟ اسرائیل تو ان سب کے پیچھے بیٹھا ہے نا. اسرائیل تو اس G20 کی فوٹوگرافی کرے گا، اس کی فلم بنائے گا. کبھی کیمرہ سعودی عرب کی طرف جائے گا، کبھی انڈیا کی طرف، کبھی چائنا کی طرف، جتنے ممالک کا جرمنی UK وغیرہ سب کی طرف جائے گا. ان کے خیالات کے مطابق، ان کے نظریات کے مطابق اور نیو ورلڈ آرڈر کے ماتحت تابع ایک نئی دنیا تشکیل دی جائے گی. یہ دنیا ویکسین کی، سیکورٹی کی، ڈیجیٹل کرنسی کی دنیا ہوگی. انسانوں کو اتنا مجبور کر دیا جائے گا کہ وہ پکار کے کریں گے کہ ہمارے جسم میں وہ جو RFID سمز ہیں وہ داخل کی جائے. ہم آپ کو دکھا رہے ہیں 666 سٹورز جو ہیں وہاں پہ کس طرح لوگ جوک در جوک یہ سمیں داخل کروا رہے ہیں. یہ آغاز ہے اور کیسا بھرپور آغاز ہے آپ نے دیکھ لیا. ناظرین کرام، ہمارے سیاستدان، ہمارا میڈیا، ہم سب اس کے سامنے مکمل بے بس ہیں. آپ یہ بات مان لیجئے، خانہ کعبہ میں طواف بند ہونا، مساجد میں داخلے بند ہونا، عبادات بند ہونا، خانہ کعبہ میں نمازیں بند ہونا، یہ اس شیطانی دجالی نظام کا حصہ ہے. قیامت آ سکتی ہے، قحط آ سکتا ہے، پلیگ انسانوں میں پھوٹ سکتا ہے، اللہ کے گھر کا طواف نہیں رک سکتا. ناظرین، اس طرح کی کوششوں کو مختلف خوف کے بہانے پر، مختلف خوف کو بنیاد بنا کے جب آپ کے اذہان میں ٹھونسا جاتا ہے تو اس کا ایک پس منظر ہوتا ہے، ایک ایجنڈا ہوتا ہے. سارم برنی کا نام آپ نے سنا ہوگا. آپ جانتے ہیں سارم برنی نے جو کراچی کی بہت بڑی جو NGO ہے، ویلفیئر NGO ہے، جس کے وہ صدر ہیں، انہوں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کراچی میں وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ کراچی میں مرنے والے لوگوں کے لواحقین کو پیسے دیے جا رہے ہیں. پیسے دے کے NGOs کہتی ہیں کہ آپ اس پہ لکھ دیں کہ آپ کے مریض کی موت کرونا سے ہوئی تھی. کوئی کس کو دھاڑ سے مرے، کوئی پھیپھڑوں سے مرے، کوئی لنگ سے مرے، جیسے مرضی مرے، وہ کرونا کے کھاتے میں جا رہا ہے. دنیا پر ایک دہشت طاری کی جا رہی. کیا اٹلی میں ایسا نہیں ہو رہا؟ اٹلی کا منسٹر بیان دے چکا ہے. امریکہ کا پریزیڈنٹ اپنے عوام کو کہہ رہا ہے کہ یہ سب کچھ پابندیاں توڑو اور سڑکوں پہ نکل آؤ. کیا امریکہ کا صدر اتنا بے بس ہو سکتا ہے ناظرین؟ نہیں ہو سکتا. کیا بات اس کو مجبور کر رہی ہے یہ کہنے پہ؟ صرف 7 اسٹیٹس ہیں، اب تو شاید 4 رہ گئی ہیں جو نہیں مان رہی. آپ کو پتہ ہے گلیوں بازاروں میں امریکہ کے فوج دندنا رہی ہے. کیوں؟ کس کے حکم کے تحت؟ امریکہ کا صدر تو ٹرمپ ہے نا. تو ٹرمپ تو اپنے عوام کو کہہ رہا ہے کہ توڑ دو لاک ڈاؤن کی پابندیاں. کیا کسی ملک کا، امریکہ جیسے یونیلیٹرل پار کا صدر یہ بات اپنے عوام سے اتنی بے بسی میں کہہ سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں طاقت کا توازن بگڑ چکا ہے. اگر آپ مجھے کہنے کی اجازت دیں، بھلے آپ کو یہ بات بری لگے، کہ اب دنیا کی اگلی بڑی قوت 2 ہوں گی، اسرائیل اور چین. چین کے حوالے سے میں ابھی کوئی اور تبصرہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. ناظرین، اگلے 2-3 سال میں میں نے جس نظام زندگی کی طرف آپ کو اشارہ کیا ہے وہ وضع ہو جائے گا، اور نہ صرف ویکسین بلکہ بائیو میٹرک ڈیٹا انٹری بھی لازم ہو سکتی. ہو سکتا ہے کہ فوری طور پہ چپس نہ لگائی جائیں،
مگر بایومیٹرک ڈیٹا انٹری اور تصدیق ضروری قرار دے دی جائے گی، جو آپ کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے G5 سے ویسے بھی ہو جایا کرے گی۔ تاہم چند سال بعد چپس لگوانا بھی لازم قرار دے دیا جائے گا اور یہی نیو نارمل کہلائے گا۔ بعض ممالک ایسے بھی ہوں گے جو براہ راست چپس امپلانٹیشن کی طرف چلے جائیں گے، جس کا مقصد یہ ہوگا کہ ان کی مثال دے کے باقی ممالک پہ چپس انسٹالیشن کی طرف جانے کے لیے دباؤ ڈالا جائے، جیسا کہ آج کل FATF بینکاری، دینی مدارس اور دیگر اصلاحات کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور بصورت دیگر پابندیوں کی تلوار سر پہ لٹکائی جا رہی ہے۔ بیرون ملک سفر سے پہلے یا سفر سے واپسی پر کرونا کا ٹیسٹ اور دیگر وائرس کا ٹیسٹ کروانا لازم ہوگا۔ اپنا بلڈ سیمپل دینا، اپنی ہیلتھ ہسٹری کا بایومیٹرک ڈیٹا دکھانا اور شیئر کرنا لازمی قرار پائے گا۔ بڑی بڑی بین الاقوامی کمپنیوں اور سرکاری اداروں میں نوکری سے قبل یا بعض اداروں کے لائسنس لینے کے لیے بھی ویکسینیشن، بایومیٹرک ہیلتھ ڈیٹا اور چپس لگوانے کی شرط کو پورا کرنا لازم ہوگا۔ جی ہاں، یہ بھی ہمارا نیو نارمل ہوگا۔ ناظرین کرام، یہ میرا آفیشیل چینل ہے، آپ سے درخواست ہے اس کو سبسکرائب کریں، عوام میں، دوستوں میں، احباب میں شیئر کریں تاکہ یہ پیغام، یہ سچ کا پیغام سب تک پہنچے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔